الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی اور یہ لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے بلند درجے پر ہوں گے، اور دنیا میں اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق کی حامل کتاب نازل فرمائی، تاکہ جن باتوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف تھا ان میں اللہ فیصلہ کر دیں، اور یہ اختلاف محض باہمی ضد کی وجہ سے کھلی ہوئی دلیلیں آ جانے کے بعد خود ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب عطا کی گئی تھی۔ تو جن باتوں کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے تھے اللہ نے اپنی مرضی سے ان کے سلسلے میں مومنوں کو حق کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ جسے چاہتے ہیں راہ راست بتا دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس پہلی آیت میں دنیا کی محبت کا تذکرہ ہے کہ دنیا کی محبت گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ جن لوگوں نے خدا کی نعمت ہدایت سے منہ موڑا، اللہ کے انبیاء کی تکذیب کی، اس کی آیات کو جھٹلایا اور اس کی توحید کا انکار کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی دولت اور ظاہری شان و شوکت اور دنیا کے عیش و آرام کی محبت بس چکی ہے۔ دنیا و آخرت کے مقابلے میں، دین اور آخرت کے مقابلے میں دنیاوی عزت و وقار اور اقتدار خوشنما معلوم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پر جمے رہنے قبول کیا، اور اسی حب دنیا کے آثار میں سے ہے کہ وہ اہل دین اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی تحقیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام و ایمان قبول کر کے انہوں نے کیا حاصل کیا۔
ان کے پاس دولت ہے، نہ زمین ہے، نہ محلات ہے، نہ باغات ہیں، نہ اقتدار ہے، نہ عیش و آرام کے سامان مہیا ہیں۔ ان دنیا داروں کو اور دنیا کے مال و دولت اور عز و جاہ پر مغرور ہو کر غریب اہل ایمان پر ہنسنے والے اور ان کا مذاق اڑانے والوں کو سنایا جاتا ہے کہ اس استہزاء کرنے کی حقیقت قیامت کے دن آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ یہ غربا اسلام جو خدا سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن ان دنیا داروں کافروں سے بہت بلند درجات میں ہوں گے، اور یہ متکبر کفار جہنم کے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ یہ خدا سے ڈرنے والے فقراء مؤمنین جنت کے بلند درجات میں ہوں گے۔ رہا دنیا میں کثرت رزق اور مال و زر کی فراوانی کا سوال، تو یہ چیز خدا کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے بے حساب دولت دے دے، کسی مسلمان اہل ایمان کو دے دے یا کسی کافر بے ایمان کو دے دے۔ وہ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اولین و آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل فرمائیں گے۔ محترم سامعین، آگے حق و باطل کی کشمکش کا تذکرہ ہے، جس کی ابتدا تاریخ سے ہے۔ گزشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ دین حق سے منکرین کے اختلاف کرنے کی علت اور وجہ حب دنیا ہے۔ اسی مضمون کی تائید میں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ حب دنیا کا مرض کچھ انہی یہود و مدینہ اور کفار مکہ کے ساتھ خاص نہ تھا، بلکہ یہی قصہ مدت دراز سے اس دنیا میں چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حق کی حقانیت پر واضح اور روشن دلائل قائم فرماتے ہیں، اور منکرین حق طالبان دنیا اپنی دنیاوی اغراض کے سبب اس سے مخالفت کرتے ہیں۔ آگے دین توحید کی تاریخ کا تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں اس دنیا میں توحید کامل تھی اور سب کا ایک ہی دین حق تھا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قریب عہد نوح علیہ السلام تک سب لوگ ایک ہی دین، ایک ہی شریعت پر تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے قریب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ بعثت میں پہلے رسول تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور کتاب دنیا میں بھیجی راہ حق کو ہدایت کرنے کے لیے اور اسی دین حق پر دوبارہ قائم ہو جانے کے لیے جس پر سب دنیا میں پہلے قائم تھے۔ دوسرے ایک اختلاف پیدا ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی کو دنیا میں بھیجا جو مختلف عقائد و خیالات میں سے صحیح اور حق کو واضح کر کے بتلا دے، اور یہ سلسلہ خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ختم ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ دین سے متعلق تمام اختلافات کو ختم کرنے کا فیصلہ کتاب الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنے میں۔
آگے تذکرہ ہے کہ انسانیت ہمیشہ دو گروہوں میں تقسیم رہی۔ محترم سامعین، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول اور آسمانی کتابوں کے کھلے ہوئے فیصلوں کے بعد بھی یہ دنیا دو گروہوں میں تقسیم رہی۔ کچھ لوگوں نے انبیاء اور رسول اور آسمانی کتاب کے فیصلے کو دل سے قبول و تسلیم کیا اور اپنا عقیدہ اور عمل اس کے مطابق رکھا۔ کچھ لوگوں نے ان ہدایات واضحہ کو قبول نہ کیا، جبکہ انبیاء کی تعلیم اور آسمانی کتابوں کی ہدایات میں کوئی اشتباہ یا التباس اور شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی کہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئے یا غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جاننے بوجھنے کے باوجود دیدہ و دانستہ ان لوگوں نے محض ضد اور ہٹ دھرمی سے انکار کیا اور ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے شکار ہو گئے۔ اس آیت سے ایک بات تو معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت اللہ کے لطف سے ملتی ہے۔ ہدایت کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ مالک و مختار ہے، جس کو چاہے جس طرح چاہے سیدھا راستہ دکھا دیں، جس کو نہ چاہے گمراہی میں پڑا رہنے دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت الہیہ یہی ہے کہ حق کی ہدایت سے اس کو سرفراز فرماتے ہیں جو شخص دنیا پر فریفتہ نہ ہو اور دنیا کی زینت نے اس کو اپنا گرویدہ اور شیدائی نہ بنا لیا ہو، کیونکہ جن کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں وہ کبھی حق کو قبول نہیں کرتے اور انبیاء اور آسمانی کتاب کی تعلیم و ہدایت کی طرف کان نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگ ہمیشہ اہل حق کو ستاتے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں ان کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں اہل ایمان کو تسلی دی جاتی ہے کہ تم اہل باطل اور اہل دنیا کی ایذاؤں سے ہرگز نہ گھبرانا، یہ اہل ایمان کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ ہمیشہ سے اہل باطل حضرات انبیاء اور ان کے متبعین اہل ایمان کو ستاتے اور ایذا پہنچاتے چلے آئے ہیں، اس لیے وہ یہاں کے چند روزہ مصائب پر نظر نہ کریں، بلکہ تحمل اور دین پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اس پر جو اجر و ثواب اور نعمتیں و راحت آخرت میں ملیں گی ان پر نظر رکھ کر مخالفین کی ایذائیں برداشت کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو ہمارے دلوں پر بھی کھول دے اور ہمارے قلوب کو حب دنیا سے پاک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین حق کی قدردانی نصیب فرمائے اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و سیرت کی کامل پیروی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔